نام ڈاکٹر نازش فیصل ہے اینڈ آئی ایم CEO RF ایونٹس۔ آج ہم نے کراچی میں پاکستان کا سب سے بڑی فرنیچر نمائش کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے انٹرنیشنل کرافٹس اینڈ فیئر پاکستان، جس میں تمام پاکستان سے تمام بڑے برانڈز جو ہیں وہ تشریف لے کے آئے ہیں اور یہ نمائش 3 دن کے لیے جاری رہے گی۔ آج اس نمائش کی انوگریشن جناب جماعت اسلامی کے امیر صاحب نے انہوں نے اس کو انوگریٹ کیا ہے اور اتوار کو رات 10 بجے تک یہ نمائش انشاءاللہ جاری رہے گی اور میں سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ سب آئیں اور اس میں 70% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اب ڈفرینٹ کمپنیز نے بہت اچھے جینوئن ڈسکاؤنٹس ریٹس دیے ہیں اور خاص طور پر شادی بیاہ کے جو فرنیچر ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ ویرائٹی لوگ پورے پاکستان سے لے کے آئے ہیں۔ تو آئی ریکویسٹ ایوری ون کہ وہ آئیں اور اس ایونٹ کو کامیابی جو ہے وہ دیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گی اپنے چیف گیسٹ سے کہ وہ آپ سے مزید اس کے بارے میں بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ RF ایونٹس کی طرف سے جو اتنی اچھی ایگزیبیشن منعقد کی گئی ہے، اور ہماری یہ جو فرنیچر کی صنعت ہے یہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہے کہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں ہینڈ میڈ یا جو جسے کہتے ہیں آپ دستکاری کا جو کام ہوتا ہے، خاص طور پر لکڑی کے کام میں، وہ بہت ہی ایکسٹراڈنری ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، اور یہاں بہترین کاریگر بھی موجود ہیں، صنعت کار بھی موجود ہیں، اور اس فیلڈ میں صدیوں کا تجربہ رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور بزنس مین بھی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی نہ صرف یہ کہ ہماری تو خیر ماشاءاللہ لوکل جو کھپت ہے بہت زیادہ ہے، ہماری آبادی الحمدللہ 22-23 کروڑ ہے، تو ظاہر ویسے بھی ہماری مقامی کھپت بھی بہت ہے، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ہمارا فرنیچر بہت آگے جا سکتا ہے۔ صرف ان پالیسیز کی ضرورت ہوتی ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے اگر ٹھیک ہو جائیں اور لوگوں کو کچھ سبسیڈائز کر دیا جائے، پروموٹ کر دیا جائے اور دنیا بھر میں اس کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جو ہمارے کمرشل اتاشیز ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے، جو ہمارے وزراء ہوتے ہیں اور ہماری جو منسٹری ہوتی ہے جس میں بیوروکریٹس ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ ہماری اس طرح کی جو مونوپلائزڈ آئٹم ہیں ان کو ہم پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں۔ دیکھیں مشین سے تو سب جگہ فرنیچر بن رہا ہے، یہاں پر بھی مشینی فرنیچر اب ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں بنتا ہے، لیکن جو ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ ہیں پوری دنیا میں اس کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ موجود ہوتی ہے۔ اگر اس کو ٹھیک طریقے سے مارکیٹ کر لیا جائے تو ہم اس سے بہت بڑا ریونیو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان کا نام بھی جو ہے وہ بڑا کر سکتے ہیں، بلند کر سکتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ بھی یہی ہوگی، مطالبہ بھی یہی ہوگا کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی اور تمام صوبائی حکومتیں بھی اس میں اپنا رول پلے کریں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت فرنیچر بنانے والے لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک ایسا ٹیکس لگا دیا گیا ہے جو ایریا کو بنیاد بنا کر لگایا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک دکان مطلب الیکٹرانک کی دکان ہے اور ایک فرنیچر کی دکان ہے، یا ایک کمپیوٹر کی دکان ہے اور ایک جو ہے کسی اور چیز کی جو مینوفیکچرنگ ہے، ان سب کے ایریاز میں فرق ہوتا ہے۔ یہ جو لکڑی کا کام ہے یا فرنیچر کا، اسٹیل کا بھی جو کام ہے، اگر فائبر سے بھی لوگ کرتے ہیں تو ان کو بہت بڑی جگہ چاہیے ہوتی ہے، تو اس جگہ کے لحاظ سے وہ ریونیو نہیں ہوتا۔ تو ان کا جو ٹیکس ہے اگر ریونیو بیسڈ ہوگا تو زیادہ بہتر طریقے سے یہ لوگ پرفارم کر سکیں گے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جو کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ لاسٹ بھی یہاں پر جو ایگزیبیشن ہوئی تھی اس میں یہ مسئلہ اٹھا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر گورنمنٹ کو ریوائز کرنا چاہیے، اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے، اور ان کا جو مینوفیکچررز ہیں ان کے اوپر جو ایریا کے اوپر ٹیکس لگایا ہے اس کو ریونیو بیسڈ ٹیکس ہونا چاہیے، تاکہ اس کے نتیجے میں یہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کر سکیں اور ہماری جو صنعتیں ہیں وہ آگے بڑھ سکیں۔ دیکھیں سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب ملک کا معاشی نظام ٹھیک چل رہا ہو تو امپورٹ میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں ایکسپورٹ بھی بڑھتی ہیں، لیکن ظاہر ہے اس وقت امپورٹ ایکسپورٹ جو ڈیفیسٹ ہے وہ اتنا زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ فرق آ گیا ہے کہ جس میں پھر گورنمنٹ کو یہ پالیسیز بنانی پڑتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پوری معاشی پالیسی کو ریوزٹ ہونا چاہیے، اور IMF بیسڈ پالیسی بنائیں گے تو یہی پرابلمز آئیں گی، اور اگر اپنی آزاد پالیسی بنے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے اس میں آپ اپنی پرائرٹیز کو سامنے رکھ کر آپ ٹھیک ہے تعیشات کے سامان کے لیے لگژری گاڑیاں ہیں، وہیکلز ہیں، اس پہ آپ ٹیکس لگائیں، لیکن ہم نے دیکھا
کہ وہاں کا ٹیکس تو ختم کر دیا گیا، لیکن وہ چیزیں جو ہماری صنعتوں کو آگے بڑھا سکتی ہیں اس کا جو ہے وہ ٹیکس ختم نہیں کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے گورنمنٹ صرف بڑے لوگوں کی اور بڑے لوگوں کی ڈیمانڈز کو تو پورا کرتی ہے، پاکستان کی معیشت کو پیش نظر لوگ نہیں رکھتے۔ تو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ وہ لکڑی کے جس کے نتیجے میں ہم فرنیچر بنا کر ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ پیسے کی سرکولیشن ہو سکتی ہے، اس کی امپورٹ کم کی ڈیوٹی کم ہونی چاہیے اور جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود ہمارے پاس بہت اچھی لکڑی موجود ہے، ہمارے جنگلات کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ہمیں مصنوعی جنگلات لگانے کی طرف بھی جانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ درخت اگا کر، ظاہر ہے کہ ایک درخت پودے سے لے کر جب درخت بنتا ہے، لکڑی اس کو حاصل کرنے کا تو بہت بعد میں وقت آتا ہے، اس پورے عرصے میں وہ انوائرمنٹ کے اوپر ایک بہت زبردست اثر ڈالتا ہے۔ تو ہمارے انوائرمنٹ کی بھی یہ ضرورت ہے اور ہماری اس انڈسٹری کی بھی ضرورت ہے کہ آپ جنگل اگائیں، آپ درخت لگائیں، اور ظاہر ہے کہ درخت میں جو خاص طور پر انڈسٹری کے لیے لکڑی چاہیے اس کو الگ تعین کیا جائے، بجائے اس کے کہ جو قدرتی جنگلات ہیں ان کو کاٹ کے آپ انوائرمنٹ کو ڈیمیج کریں۔ تو یہ وہ ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہوئی پالیسیز ہیں جو گورنمنٹ ہی اڈاپٹ کر سکتی ہے اور ہم سب لوگوں کو اس پر بات کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ جب پاکستان بنا ہے اس کے بعد سے لے کر 1/3 سے بھی کم جنگلات رہ گئے ہیں پاکستان میں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا جو ہے وہ فرق واقع ہوا ہے۔ اگر محکمہ جنگلات ہی اپنا کام کر رہا ہو، لیکن وہ اپنا کام تو کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کا کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور سارے کام چل رہے ہوتے ہیں ساتھ سے۔ ظاہر ہے کہ دل بھی چاہتا ہے، خواہش بھی ہوتی ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کا تعلق گورنمنٹ سے ہوتا ہے، اسٹیٹ سے ہوتا ہے، ریاست اور حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں میں اپنا رول پلے کریں۔ ایک پارٹی صرف آواز بلند کر سکتی ہے، صحیح چیزوں کی نشاندہی کر سکتی ہے اور اپنے حصے کا جو کام ہے وہ کر سکتی ہے۔ ہم ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ ڈیزاسٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی بھلائی کے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھیں آئی ٹی میں اور ٹیکنیکل ایجوکیشن میں، اور میں تو سمجھتا ہوں یہ جو ہنر ہیں، ظاہر ہے یہ صنعت یہ جو ہے ہماری فرنیچر ہے یہ بھی ایک ہنر ہے، تو ان ہنروں کو ہمارے نوجوانوں کو سکھانے کا باقاعدہ نظام ہونا چاہیے۔ صرف ایسے لوگوں کو اس طرف نہیں ڈالنا چاہیے کہ جو بیچارہ نہیں پڑھ سکے، کچھ نہیں کر سکے، تو آپ اس کو چھوٹا بنا کر کسی ہنر میں لگا دیں۔ یہ ہنرمندی ایک بہت بڑا آرٹ ہے، تو اس آرٹ میں ہمیں اپنے معاشرے کے جو ہے نا اچھے لوگوں کو بھی لے کر آنا چاہیے۔ تو جب کوئی پالیسی ٹھیک ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے کہ ہمیں کس فیلڈ میں کتنے لوگ چاہیے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پالیسیز، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے حکومت کی ضرورت ہے، اسٹیٹ کی ضرورت ہے۔ اس لیے تو ہم لوگ کہتے ہیں، جماعت اسلامی کا یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو امپاور کریں، ایسے لوگوں کو برسر اقتدار لائیں جو اپنا ویژن بھی رکھتے ہوں، جو اپنے حصے کا کام کرتے بھی ہوں، اور جو یہ صلاحیت بھی رکھتے ہوں کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اور صلاحیت کے ساتھ اس ملک کے نظام کو چلا سکتے ہوں۔ بہت بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ۔